الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت مبعوث ہوئے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے اور میرے لیے قابل عمل ہے، تو ہمیں بھی اس ترتیب پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا مطلب ہے کہ اپنی امت کے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جانے والے، یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے احکام سے، اپنے فرمودات سے امت کو ہر وہ کام سکھایا ہے کہ وہ جہنم سے بچ کے جنت چلی جائے. اس پر نبی علیہ السلام نے سختی بھی فرمائی ہے، اس پر نبی علیہ السلام نے نرمی بھی فرمائی ہے. حضور علیہ السلام کی سختی عقائد میں ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کی نرمی مسائل میں ہوتی تھی. تو مسائل میں بندہ نرمی دے بھی سکتا ہے، نرمی لے بھی سکتا ہے، نرمی پہ عمل کر بھی سکتا ہے، عمل کرا بھی سکتا ہے. لیکن عقائد میں مضبوطی ہے، کسی جگہ عقائد میں ڈھیلا پن اور کسی جگہ عقائد میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. میں ان دونوں باتوں کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمیاں پیش فرمائی ہیں، تو کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نرمی سے کام لیا ہے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے پاس ایک باندھی ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو آزاد کر دوں. حضور نے فرمایا اسے میرے پاس بلاؤ. وہ لے کر آیا. غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ آسمانوں میں. حضور علیہ السلام نے پوچھا میں کون ہوں؟ انہوں نے فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا اب اسے آزاد کر دے، یہ مؤمنہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے انتہائی نرمی سے کام لیا. صرف اس سے اللہ کی بات پوچھی، رسول اللہ کی بات پوچھی، بس. نہ قیامت پوچھی، نہ باقی انبیاء پوچھے، نہ کتابوں کے نازل ہونے کا پوچھا، نہ فرشتوں کا پوچھا، نہ نمازوں کا پوچھا، نہ روزے کا پوچھا، نہ باقی معاملات کا پوچھا. حالانکہ وہ بھی تو دین کا حصہ ہیں. تمام دین کی بنیاد باقی معاملات پہ بھی ہے. تو حضور علیہ السلام نے نرمی سے کام لیا. کیوں؟ اس سامنے والے کا دماغ کو دیکھا. کہتے ہیں وہ جو باندھی تھی وہ انتہائی عقل مند نہیں تھی، وہ آدھی عقل مند تھی اور آدھی کچھ اس کے عقل کو کچھ نارمل اب نارمل کا پرابلم تھا. تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے نرمی سے کام لیا. اس سے سمجھ آتا ہے کہ جب ہم کسی ایسے عقل والے سے بات کریں جس کا کما حقہ پورا عقل نہ ہو، کما حقہ دماغ نہ ہو، وہ تھوڑا سا دیوانہ ٹائپ کا ہو، تو اس سے اس کی سمجھ کے مطابق بات کریں. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ثابت ہو گیا. اسی طرح حدیث پاک میں ہے انزل الناس منازلہم، فرمائے لوگوں کو لوگوں کی منزلوں کے مطابق، منزلت کے مطابق ان سے کلام کرو.
یعنی جس کا جتنا دماغ ہے اس سے اتنی بات کریں، جس کا جتنا علم ہے اس سے اتنی گفتگو کریں، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس سے اتنے انداز میں بات کریں۔ اس سے سمجھ آیا کہ جو مغلق مسائل ہیں، علمی دلائل ہیں، وہ عوام کے سامنے نہ چلائے جائیں، ان کا کام علماء سے ہوتا ہے، عوام سے نہیں ہوتا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حکیم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ ہوتی تھی، وہ عوام سے گفتگو کرتے تو مثال سے بات کرتے، اور علماء سے بات کرتے تو دلیل سے بات کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا، کانپور کا رہنے والا تھا اور قریب کوئی بستی کا رہنے والا تھا جو دور بستی تھی اور بالکل دیہات تھا، وہاں پر کوئی ضروریات زندگی کی سہولیات موجود نہیں تھی، تو وہاں جمعہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جمعہ ایسے چھوٹے دیہاتوں میں نہیں ہوتا جو قصبہ ٹائپ ہو اور جس میں ضروریات زندگی پورے میسر نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے وہاں جمعے کو حکم نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے جس جمعے کو پڑھا ہے وہ اول جمعۃ جمعت فی مسجد الجواسہ، حدیث پاک میں سب سے بڑے شہروں میں جمعہ شروع کیا گیا تھا، بعد میں باقی کے معاملات تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی تھی۔ اب ان کے دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ شخص حضرت تھانوی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اجی دیہات والے مسلمان نہیں ہیں، دیہات والوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت تھانوی نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی دیہات والوں کو تو تم جمعہ نہیں پڑھنے دیتے، باقی سارے شہر والے جمعہ پڑھ رہے ہو، وجہ؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ سادہ آدمی ہے، اس کا دماغ ہی اتنا ہے، اب اس کے سامنے میں کیا روایات اور دلائل پیش کروں کہ جمعہ فی القرآ اور عدم جمعہ فی القرآ کے کیا دلائل ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ اچھا دیہات والوں کے ہاں جمعہ نہیں ہوتا تو آپ اس پہ ناراض ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا آپ نے کبھی حج کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی میں نے حج کیا ہے۔ فرمایا حج کرنے کہاں گئے تھے؟ کہتے جی میں کعبۃ اللہ شریف گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ اللہ کا گھر کانپور میں نہیں ہے، تمہاری بستی میں نہیں ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے حج کر لیتے، اسی مسجد میں چلے جاتے۔ انہوں نے کہا حضرت اللہ کا گھر ہے لیکن وہاں شرطیں پوری نہیں ہیں حج کی، جو حج کی شرطیں ہیں نا وہ مکہ میں پوری ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے بندے آپ نے حج اپنی بستی میں نہیں کیا کیونکہ یہاں شرائط پوری نہیں تھی، اسی طرح جمعہ بھی دیہاتوں میں نہیں ہوتا کہ وہاں جمعے کی شرائط پوری نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین سمجھا دیا۔ اس سے سمجھ آیا کہ تعلیمات پیغمبر میں رحمت للعالمین یہ ہے کہ جس کا جتنا دماغ ہے اس کو اتنی دماغ کے مطابق سمجھایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، وہ بڑے مناظر ٹائپ کا تھا اور تھا عیسائی۔ وہ نبی علیہ السلام سے بحث کرنے لگا۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے اللہ کے رسول سے آ کر سوال کیا کہ میں نے آپ کے صحابہ سے قرآن کریم سنا ہے، اس قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت میں رب کریم فرما رہے ہیں کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ زمین آسمان اس میں چھپ جائیں، ارضھا کارض السماوات والارض کا معاملہ اس نے پیش کیا کہ جنت تو اتنی بڑی ہے کہ زمین آسمان اس میں آ جائے۔ تو فرمایا اگر جنت اتنی بڑی ہے تو دوزخ کہاں ہے؟ اب بظاہر اس کا سوال ایک منطقیانہ فلسفیانہ لاجیکل بات کے مطابق ہے، تو اس نے یہ سوال کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو علم مناظرہ کے طور پہ الزامی جواب عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے اور جب رات آ جاتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ فبہت الذی کفر، وہ منہ دیکھتا رہ گیا کہ جی میں کیا بات کروں۔ انہوں نے کہا جو اللہ دن لاتا ہے وہ اللہ رات کو چھپا لیتا ہے، اور جو اللہ رات کو بھیجتا ہے وہ دن کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ فرمایا جواب تو ہو گیا، جب جنت اتنی بڑی ہے تو جہنم بھی اللہ رب العزت کی کنٹرول میں۔ تو یہ الزامی جواب اس کے دماغ کے مطابق، ورنہ اس کی تحقیقی جواب موجود ہے۔ وہ کہتے نہیں یہ اسرائیلی روایت ہے۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو کہ اے اللہ اگر آپ کہتے ہیں ایک وقت کے بنی اسرائیل کے نبی نے اللہ جل شانہ سے عرض کی کہ یہ قوم آپ کی بات نہ مانی، تو فرمایا ان پہ ہم جانور مسلط کریں گے جو ان کو کھا جائے گا، کوئی اتنا بڑا جانور جو پوری قوم کو کھا جائے گا۔ فرمایا جی ہاں۔ تو کہا وہ کہاں ہے؟ کہا ہماری چراگاہوں میں، کسی چراگاہ میں چل رہا ہے۔ تو اس کی عقل کے مطابق اس کو سمجھائیں۔ ایسے ایک اسرائیلی روایت ہے، اسرائیلی روایت اس روایت کو کہتے ہیں جس کے اوپر ایمان لانا واجب نہیں ہے لیکن اس کو سمجھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک شخص ہے وہ اللہ جل شانہ سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے تو اس کی بات کو سن لیا۔ وہ کہہ رہے اللہ آپ پوری دنیا کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، اتنے عرصے سے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے نیند بھی نہیں کی ہوگی۔ اب یہ بات وہ اللہ سے کر رہے ہیں، آپ تھک بھی گئے ہوں گے، جب آپ تھکے ہوں گے تو یقیناً آپ کو چابی کرنے کی یا کوئی سرا کی چاہتے میں تو آپ کو جنگا گھٹن کی لوڑ پوندی ہو سی،
آپ کو چابی کی ضرورت پڑتی ہوگی، تو اللہ شاید آپ نے بالوں میں کنگھی بھی نہیں کی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ نے بڑے عرصے سے سر پہ تیل بھی نہیں لگایا ہوگا، وہ تو جوئیں ہو گئی ہوں گی، تو جوئیں نکالنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اب یہ بندہ باتیں کرو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان مبارک کھڑے ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گفتگو کے درمیان انٹرفیئر فرمایا اور فرمایا اللہ کے بندے کیا غضب کر رہے ہو، یہ خدا کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا غلطی ہو گئی۔ فرمایا ایسے تو نہیں کہتے۔ تو اس نے کہا جی حضرت میری غلطی ہو گئی، مجھے اللہ سے معافی لے کر دیں، میں نے گناہ کر لیا۔ بہرحال معافی تلافی ہو گئی۔ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ آپ نے اس کی گفتگو آج سنی ہے، میں بڑے عرصے سے اس کی میٹھی باتیں سن رہا ہوں، آپ نے میرے بندے اور میرے درمیان آ کر درمیان میں انٹری فرمائی ہے تو وہ چپ ہو گیا ہے، تو اس کی کتنی میٹھی باتیں تھیں جو میں سن رہا تھا۔ مراد کیا ہے؟ اس کا عقل ہی اتنا تھا کہ اللہ وہ ہے جس نے جوئیں ہوں گی، اگر کام نہیں کرے گا تو کنگھی نہیں کرے گی، یعنی اس کا دماغ ہی اتنا تھا۔ تو ایسے آدمی کو ہم کافر کیوں کہیں گے؟ ایسے آدمی کو غلط کیوں کہیں گے؟ تو عقل کے مطابق بات کرنا یہ ہمیں رحمت للعالمین نے سکھایا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک واقعہ اور موجود ہے، توجہ رکھنا۔ ایک شخص ہے، بڑا گناہ گار ہے، فوت ہونے لگا تو اپنی اولاد کو بلایا، آ جاؤ سارے، آ گئے۔ بیٹے بیٹھے کہ بتاؤ میرے بیٹو، میری اولاد ہو تم، بیٹے ہو، نواسے ہو، پوتے ہو، میں نے کبھی تمہارے کاموں میں کمی کی ہے؟ جو تم نے مانگا میں نے دیا؟ جی ابا جان، دادا جان، نانا جان، آپ نے سب کچھ دیا ہے۔ کہا میں نے تمہارا ہر کہنا مانا، اب میرا ایک کہنا ماننا۔ کہا جی کیا؟ کہا میں بیمار ہوں، لگتا ہے اسی بیماری میں فوت ہو جاؤں گا۔ کہا جی ہاں۔ تو کہا جب میں فوت ہو جاؤں نا تو مجھے آگ میں جلا دینا۔ سب بڑے حیران ہوئے کہ مسلمان اللہ والا جلا دینا؟ فرمایا جلا دینا۔ تو پھر کہ اس کے بعد راکھ بن جائے گی، ایک واسطے ہیں سواہ بڑھ ویسی راکھ، فرمایا اس راکھ کو اکٹھا کرنا اور راکھ کا کچھ حصہ جا کے پہاڑوں پہ پھینکنا، کچھ حصہ جا کے پانیوں میں پھینکنا اور کچھ حصہ جا کے ہواؤں میں اڑا دینا۔ میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ مجھے عذاب دے گا، لہذا بہتر ہے کہ میں ابھی سے مر جاؤں، ختم ہو جاؤں، بس جان چھوٹی۔ اب اس کا دماغ کیا تھا؟ اس کا دماغ یہ تھا کہ جب تک یہ جسم باقی ہے تو عذاب ملے گا، جب جسم ہی ختم ہو جائے گا تو اللہ عذاب کیسے دے گا؟ یہ اس کا دماغ تھا۔ عقل ہی اتنی تھی، اس نے لازم، فرض، ضروری اور کمپلسری کر دیا اپنی اولاد پہ ایسے ہی کرنا ہے، نہیں تو میں تو کو حق نہ بخشے سا۔ اب ٹھیک ہے، اولاد نے اس کی وصیت پہ عمل کیا اور ایسے ہی کیا۔ وفات کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو رب کریم نے ہوا کو حکم کیا کہ اس کے ذرات کو واپس کر، پانیوں کو حکم کیا کہ اس کی باقیات کو واپس کر، رب کریم نے پہاڑوں کو حکم کیا کہ اس کے جسم کے معاملات کو واپس کر۔ سارے اکٹھے ہوئے، پورا جسم بنا اور اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، فرمایا لما فعلتا۔ اب جب وہ اٹھا نا، آخرت کی زندگی پہ تو ہمیں ایمان ہے نا، تو رب نے فرمایا لما فعلتا، یہ حکم وہ کیوں کیا تھا تم نے اپنی اولاد کو کہ یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا؟ اب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اب وہ سوچتا ہے میں تو بن گیا ہوں دوبارہ، ہوں تو میری خیر ہی کو نہیں، کہ تو میں کم کرا بیٹھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ سنا ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ نے پوچھا نا لما فعلتا، وہ ڈرنے لگا اور اس نے سچی بات کی، جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا اللہ میں نے تو سمجھا تھا کہ میرا جسم ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم، میں نے تو تیرے ڈر کی وجہ سے کام کیا، تیرے خوف کی وجہ سے کیا، من خشیتک یا اللہ، میں نے تو آپ کے خوف کی وجہ سے کیا۔ اب سنیں، حضور نے فرمایا فغفر اللہ، اللہ نے اس بندے کی بخشش کر کے اسے جنت عطا فرمائی۔ اب جو بندہ جلوا کے اپنے آپ کو یوں کرا دے، اس کے لیے جنت بنتی ہے؟ حساب کتاب بھی نہیں ہوا، کیوں؟ اس بیچارے کا عقل ہی اتنا تھا، اس کی سوچ ہی اتنی تھی، اس کی فہم و فراست اتنی تھی کہ اللہ میرے اوپر کیسے یہ کرے گا، تو اسی لیے اس کا دماغ اتنا تھا، تو اس کے دماغ کے مطابق بات فرمائی۔ تو جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق بات کرو، جو ان کی ترتیب ہے ویسے چلاؤ، یہ تب معاملہ ہے میرے بھائی۔ اور میں اسی پر بات سمجھاتا ہوں، تبھی کہتے ہیں دین کا علم حاصل کرو۔ ہاں یہ جتنے بندے تھے وہ عقل سے بیچارے اتنے تھے، یہ آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے جن کو 2 اور 2 4 سمجھ آتا ہے، جن کو 4 اور 4 8 سمجھ آتا ہے، 8 اور 8 16 16 16 32 32 32 64 جس کو سمجھ آتا ہے، جس کا عقل، فہم، فراست، خرد، سوچ جس کے پاس ہے، ٹیلنٹ جس کے پاس ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔
مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا دماغ ہے اتنا اس سے آخرت میں سوال ہے۔ ہماری ایک ہمشیرہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا دماغی تعاون تھوڑا دائیں بائیں ہے، مجھ سے بھی عمر میں بڑی ہیں۔ ہمارے والد محترم اور میری والدہ اس کے لیے بڑی پریشان رہتی، ہم چھوٹے بہن بھائی مل کے اسے چھیڑتے تو وہ مذاق میں پریشان ہو جاتی بیچاری۔ تو میرے ابا جی بچپن میں مجھے ایک بات فرماتے تھے کہ پوتر عقل دے مطابق سوال تھے وڑے ایکو نہ کھیڑاؤ، ایکو تنگ نہ کرو، اس کو عقل کے مطابق سوال ہونے۔ ہم اس بات کو آنا جانا کر لیتے کہ پتہ نہیں عقل کے مطابق سوال کسے کہتے ہیں۔ جس دن میں نے یہ مسئلہ پڑھا نا کتابوں میں کہ قیامت میں سوال عقل پہ ہوگا، قبر میں سوال عقل کے مطابق ہوگا، جب ہم نے یہ علماء سے سنا کہ جس بندے کا جتنا دماغ ہے اس سے اتنی پوچھ ہے، مجھے پھر سمجھ آیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ابا جی کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو سمجھاؤں عقل کے مطابق سوال کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، توجہ۔ ایک بندہ ہے، اس کا عقل ہی اتنا ہے کہ یہ رنگ کالا ہے اور یہ رنگ سرخ ہے، بس اس کو باقی کچھ نہیں پتا۔ تو گویا قبر میں اس سے پوچھا جائے گا اللہ کے بندے یہ کیڑا رنگ ہے؟ اجی رت ہے، چال تو جنت میں۔ کون سا کلر ہے؟ جی سرخ ہے، جنت جا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بٹیر ہے، یہ طوطا ہے، یہ پنکھ ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل۔ تو اس نے اس کے مطابق جواب دیا، چلتے لیا جنت۔ کتنی آسان مغفرت۔ جس کا جتنا دماغ ہے، جس کا جتنا علم ہے، جس کی جتنی فہم اور فراست اور خرد ہے، اس سے اتنا سوال ہوگا۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت للعالمین ہے کہ حضور پاک نے ہمیں ایک ایک کے حقوق بتائے، جس کی جتنی ذمہ داری ہے۔ آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ لوگو، تم میں ہر آدمی حکمران ہے اور اس سے اس کی حکومت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نے اپنی رعایا پر کیا کام کیا۔ ہم کیسے حکمران ہیں؟ فرمایا حکمرانی اپنی اپنی ترتیب کی ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا اگر کوئی والد ہے تو گھر کا حکمران ہے، افسر ہے تو دفتر کا حکمران ہے، کوئی کسی جگہ کا اونر ہے تو وہ اپنی کمپنی کا حکمران ہے۔ تو اپنے محتاطوں، سینئر ہمیشہ جونیئر کا حکمران ہوتا ہے، تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی طاقت کو کتنا استعمال کیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، کوئی سینئر ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ اتھارٹی ہے کہ اپنے جونیئر کو گنجائش دے سکتا ہے، وہ نہیں دیتا تو اس سے پوچھو گی۔ میں مثال دے رہا ہوں، کئی جونیئرز ہمارے پاس آتے ہیں ایسے لوگ کہ جی میرا سینئر مجھے کہتے تو نے نماز نہیں پڑھنی، دفتر میں کام کر۔ شرم نہیں آتی اس کو؟ اس نے اللہ رب العزت کو کیا جواب دینا ہے کہ وہ نماز کے لیے اپنے جونیئر کو ٹائم نہیں دے رہا؟ یہ اس سے پوچھو گے کیا؟ لٹکایا جائے گا، گرفت ہوگی اس کو۔ ایسی کئی چیزیں۔ میرے ایک جاننے والے مجھے کہتے ہیں کہ استاد جی میں فلاں دکان پہ کام کرتا ہوں، وہ رمضان مبارک میں نہ مجھے تراویح کی اجازت دیتے ہیں نہ عام نمازوں کی اجازت دیتے ہیں، بس اتنا کہتے بس صرف فرض پڑھ اور واپس آ جا، سنن نفل بھی چھوڑ دے۔ مسلمان ہے، رزق حلال کمانے کے لیے دکان میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا دماغ ہے، کیا ذہنیت ہے۔ اچھا آپ کو پتا ہے رمضان مبارک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من خفف عن مملوکی غفر اللہ له واعتقه رقبۃ من النار۔ فرمایا جس نے خصوصاً رمضان میں اپنے ماتحت پر، اپنے جونیئر پر نرمی کر دی، فرمایا اللہ اس کو دو انعام دے گا، معافی بھی دے گا اور جہنم سے گردن آزاد بھی کرے گا۔ میرے ساتھیوں، ہمیں کچھ اور فکر سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ تو میں پوری گفتگو کا خلاصہ دے رہا ہوں، رحمت للعالمین نے ہمیں ایک ایک موقع پہ سمجھایا، تو ہمارا جتنا عقل ہے اتنا ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں نا 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے، اتنا علم دین حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ دیہاتی ہے، چاہے وہ شہری ہے۔ اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھائیں، دین بتائیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کی اولاد نہیں پڑھتی علم دین تو آپ سے بھی پوچھو گی، کیونکہ ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے اسلامی نام رکھنا، اسلامی تعلیم دینا اور اچھی جگہ شادی کرانا۔ یہ ان تین حقوق سے آپ تحت دامن نہیں ہو سکتے، اس سے پیچھے نہیں ہو سکتے، تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم اپنے حقوق کو پورا کریں، پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے، نسل سے نسل چلتی ہے، پھر آگے جا کر معاملہ ہوتا ہے۔ رب کریم آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ میں ایک جگہ کی بات آپ کو سناؤں، ایک جگہ بات چل رہی تھی تو وہاں میں نے مسئلہ سنایا کہ نابالغ بچی کا جنازہ اور ہے، نابالغ بچے کا جنازہ اور ہے۔
اللہم اجعل لنا اللہم اجعل لنا کا فرق ہے، پھر اجر و ذخرہ میں ہا اور ہو کا فرق ہے، شافعۃ و مشفعہ ہے، شافعہ و مشفعہ ہے، اس کا فرق ہے۔ تو یقین مانے بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے منہ کو یوں تکنے بیٹھ گئے، مولانا اگر 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں جنازہ ہو نہیں جائے گا؟ یہ مجھے کہہ رہے ہیں تعلیم یافتہ بندے پوچھ رہے ہیں۔ اب میں کیا کہوں کہ ہون تک اترا قل ہو اللہ سے گزارا کی تھی کھڑے ہیں، اب تک ان کے یہی گزارے چل رہے تھے کہ 3 دفعہ قل ہو اللہ۔ اور میں نے کہا کہ میں اپنے والد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ پہ آج ہر نماز کے بعد اصحال ثواب کرتا ہوں، اپنی اماں کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں۔ کیوں؟ میری چھوٹی عمر تھی، اس عمر میں میری والدہ اور والد نے مجھے ایک ایک سیغے یوں سمجھائے تھے کہ نابالغ بچی کے لیے یوں ہے، نابالغ بچے کے لیے یوں۔ یہ حافظ صالح صاحب کی مسجد ہے، اس مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھ کے میں ابا کے ساتھ واپس آ رہا ہوں، غالباً یہ 1992 یا 93 کی بات ہوگی، کل ملا کے میری عمر ہو تو 7 سال ہو، تو اس وقت کی بات ہے۔ والد صاحب کے ہاتھ میں تسبیح تھی، مجھ سے جنازہ سن رہے ہیں، ابھی راستے میں جمعے سے واپسی پر، اور میں نے اللہم اجعل لنا فرۃ واجعل لنا اجرا و ذخرا واجعل لنا شافعۃ و مشفعہ کی جگہ پڑھا شافع و مشفعہ، اور تا ضمیر مؤنث کی مذکر میں پڑھ لی، مجھے بعد میں پتہ چلا، اس وقت تو نہیں پتہ تھا۔ تو والد صاحب نے یوں تسبیح گھمائی، میں نے کہا کیا؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ شافعۃ و مشفعہ ہے۔ اب بھی کسی جگہ جنازہ پڑھنے پڑھانے ٹھہرتا ہوں تو مجھے ابا جی یاد آ جاتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو کیوں تعلیم نہیں دیتے؟ قرآن میں پہلے سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ میں 2 جگہ ہے، ولو اعجبکم یا ولو اعجبتکم۔ اس پر مجھے آج بھی ابا جان کا یوں ہاتھ اٹھتا تھپڑ کی طرح یاد ہے، شکر ہے لگا نہیں تھا کہ اعجبکم کو اعجبتکم پڑھ لیا تھا۔ تو میرے دوستو، اپنی اولاد کو تربیت کی خاطر ان کے اوپر اپنا روب رکھ کر دین پڑھاؤ۔ حضرت عمر ہے نا رضی اللہ عنہ، اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھا تھا، گھر میں، عدالت کی بات بعد میں ہے، گھر میں۔ کیوں؟ اپنے زیر اثر گھر والے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، ان کو دکھانے کے لیے کہ دین کی معاملات میں تربیت میں نرمی نہیں کروں گا، اگرچہ پوری زندگی گھر میں کوڑا استعمال کی نوبت نہیں آئی حضرت عمر کو، لیکن حضرت عمر نے اپنی اولاد کے لیے اس حد تک دین سمجھایا۔ اللہ اکبر! میں حضرت عمر کی اولاد کی بات کروں، صرف ایک بچے کی بات کرتا ہوں، ایک بیٹے کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اتنے سنت کے پابند کہ اس جیسا صحابی سنت کا پابند ڈھونڈنا مشکل ہو جائے۔ ایک دفعہ حج پہ جا رہے ہیں اور قافلہ ساتھ ہے، اپنے غلام کا اونٹ ٹھہرا دیا، نیچے اترے، ایک کونے میں بیٹھے، پھر اونٹ پر چل پڑے، آگے گئے، پھر بیٹھے، اس طرح مختلف جگہوں میں اترے، صرف بیٹھے کچھ ٹائم پھر اٹھ گئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو شاگردوں نے، دوستوں نے، احباب نے پوچھا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے سمجھا آپ رفع حاجت کے لیے، واش روم کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ وہاں جا کے بیٹھ کے اٹھ کے آ جاتے ہیں، آپ نے کوئی رفع حاجت بھی نہیں فرمائی، اور آپ کو اس وقت کوئی اس طرح کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ آپ نے واش روم جانا ہے، تو کیوں جاتے ہیں؟ خیر چھوڑو یار، میرے اور میرے اللہ کا معاملہ۔ کہا حضرت بتا دیں، یہ کوئی راز ہی ہے؟ تو وہ فرمان لگے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج اور عمرے کا سفر کیا ہے، حضور علیہ السلام نے ان جگہوں پہ یا کبھی وقفہ فرمایا تھا یا کبھی رفع حاجت کے لیے حضور علیہ السلام نے رکے تھے، تو مجھے ابھی حاجت تو نہیں ہے، لیکن میں وہاں جان بوجھ کے رکتا ہوں تاکہ میرے نبی کی ترتیب پر میرا عمل ہو جائے۔ یہ ہے وہ حضرت عمر کا بیٹا جس عمر نے اپنے گھر میں کوڑا لٹکایا۔ آج اپنی اولاد کی تربیت کی خاطر ہم تھوڑے سے اپنے ہاتھ پاؤں مضبوط کر لیں، انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم قبر میں ہوں گے اور ہماری اولاد ہمیں ایصال ثواب کر رہی ہے۔ یہ جو ہماری اذان دیتے ہیں حافظ عبدالسبحان، اللہ اس کو خوش رکھے، تینوں بھائی حافظ قرآن ہیں، ان کے والد صاحب ہماری مسجد کے مستقل مقتدی بھائی سہیل گوگا خیل صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہوئے نا، یہ تینوں بھائی اوپر ٹھہرے تھے اپنے والد کی قبر پہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے، تینوں ٹھہرے ہیں۔ مجھے وہاں سہیل کی جدائی کا غم تھا، لیکن مجھے اس بات پہ خوشی ہوئی کہ دیکھو آپ نے جاتے جاتے اپنی اولاد کو دین پڑھایا، آج یقیناً تیری قبر ٹھنڈی ہو رہی ہو، آج تیرے اوپر ٹھہر کے تیرے 3 بیٹے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے قرآن پاک مکمل کیا نا، امام صاحب اس قاری کے پاس گئے، امام ابو حنیفہ،
اس وقت پتہ نہیں کوئی 1.5 لاکھ درہم تھا یا پتہ نہیں کتنا تھا، سارے کا سارا جا کے اس قاری صاحب کو ہدیہ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے 200 درہم ہو تو 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے جس پر زکوٰۃ آ جاتی ہے، یہ 1.5 لاکھ درہم کی بات کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا آپ نے اتنا بڑا سرمایہ فلاں پہ خرچ کیا، کہا جی ہاں، کہا اس بندے نے میرے بیٹے کو قرآن پڑھایا، کل قیامت میں میرے سر پر جو تاج ہوگا نا، جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، اس بندے کی وجہ سے۔ تو اولاد کو قرآن پڑھاؤ، چاہے وہ بچیاں ہوں چاہے وہ بچے ہوں، گھر میں دین پڑھائیں، سمجھائیں دنیا چند روزہ ہے، مر جانا ہے، قبر کی پاداش میں سو جانا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ نیکیوں کا خانہ ہمارا کھلا ہے۔ اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔